نیائی صاحب، جو گفتگو میں نے سنی ہے زبیر صاحب کی بھی اور میاں جاوید لطیف صاحب کی بھی، آپ کی اپنی رائے کیا ہے؟ از نواز شریف اور عمران خان آن دا سیم بوٹ؟ دونوں کی اسٹیبلشمنٹ سے لڑائیاں ہوئیں، دونوں ایک لمحے کے لیے، کچھ لمحوں کے لیے، کچھ عرصے کے لیے ارریلیونٹ یا مائنس ہوئے اور دونوں واپس آ گئے، یا آپ ایگری کریں گے میاں جاوید لطیف سے کہ نہیں جناب نواز شریف صاحب کا کیس ڈیفرنٹ ہے، انہوں نے تو بڑے اچھے کام کیے، تو وہ تو کبھی مائنس اگر ہوئے بھی کسی نے کرنے کی کوشش کی وہ دوبارہ پلس ہو گئے، عمران نے کچھ اچھا کام کیا ہی نہیں تو وہ اب جو مائنس ہوا ہے تو مائنس ہی رہے گا، کیونکہ ویسے بھی عوام اب موجودہ اسٹیبلشمنٹ کی قیادت کے ساتھ کھڑی ہوگی جنگ کے بعد، عمران پاپولر بھی نہیں رہے۔ نیائی صاحب، مجھے لگتا یہ ہے کہ آپ ایسے پروفیسر ہیں کہ جو آسان سوال، آسان جو جواب ہے اس کا اتنا مشکل سوال بناتے ہیں کہ جواب جو ہے وہ آسان جو سمپل ہوتا ہے وہ بھی کمپلیکس ہو جاتا ہے۔ تو آپ نے سوال بڑا پیچیدہ بنا دیا، سوال بڑا سمپل سا ہے۔ ہر میرا اسٹوڈنٹ خیال آپ ہے کے ساتھ ذہین نہیں ہوتا نا سر کہ وہ سوال کو آسان سمجھے۔ نہیں یہ بڑے ایسے پروفیسر بڑے سائنسٹ ہوتے ہیں جو اذیت دینے کے لیے ایسا سوال بناتے ہیں کہ بیچارے جن کو سارا کورس پتہ ہوتا ہے ان کو سمجھ نہیں آتی سوال کیا ہے۔ اچھا اچھا کامران، بات یہ ہے کہ میرا اپنا خیال ہے کہ کوالٹی جو ہے نا دونوں میں ایک ہی ہے، اور دونوں ایک ہی طرح کی بات، زبیر صاحب اور میاں جاوید لطیف صاحب تقریباً کم و بیش ایک ہی طرح کی بات کر رہے ہیں۔ کرائسس کیا ہے؟ زبیر صاحب نے مثلا ایک بات کی ہے اور انہوں نے مثال دی ہے محمد خان جنیجو کی، اور شہباز شریف کو بھی جا کے ملایا محمد خان جنیجو سے۔ میں حقیقت کہتا ہوں کہ یہ ان کی اعلیٰ ظرفی ہے، وگرنہ محمد خان جنیجو جو بڑے تیکھے قسم کے وزیر اعلیٰ تھے، وزیر اعظم تھے، بنے وہ سب سے کمزور طریقے سے تھے کہ پورے الحق صاحب کے 100% ووٹ سے، اور انہوں نے خود ہینڈ پک کر کے بنا دیا تھا، کوئی پارٹی نہیں تھی ان کی، کچھ نہیں تھا، اور وہ وزیر اعظم بن گئے۔ لیکن جب بن گئے تو انہوں نے جنرل ضیاء الحق صاحب کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیا۔ اس میں کئی باتوں کا عینی شاہد ہوں، ہمارا یہ سے ٹاپک نہیں ہے۔ جو اگر معاشرت ملتی ہے شہباز شریف صاحب کی تو دو ادوار سے ملتی ہے، ایک شوکت عزیز صاحب اور دوسرا عمران خان صاحب، عمران خان صاحب کی ذات مقدسہ، یہ بالکل ایگزیکٹلی ایک ہے۔ یہ ہماری اعلیٰ ظرفی ہے زبیر صاحب کی کہ عمران خان صاحب کو آج کل چونکہ رعایت دے رہے ہیں، اور میرے نزدیک میرٹ پہ جب بات کر رہے ہو تو رعایت بنتی نہیں ہے۔ عمران خان صاحب اگر 25 جولائی کا الیکشن میں 8 اینڈ بیٹ نہ ہوتے، اگر باجوہ کے ساتھ شریک جرم نہ ہوتے تو آج پاکستان اس طرح کے ہائیبرڈ نظام میں اس طرح نہ جکڑا ہوا ہوتا۔ یہ عمران خان صاحب نے 100% ان کا جو ہے ہز ماسٹر وائس بن کے جو نظام چلایا، اس سے کس کو پاک ہے؟ زبیر صاحب نہیں انکار کریں گے، آپ نہیں کریں گے، میرا خیال ہے ہم تو خیر ساروں پھر بھی ایک پیج پہ ہیں، لیکن کوئی تحریک انصاف کا آ جائے گا۔ ابھی میں ایک پروگرام کر رہا تھا اور تحریک انصاف والے بیٹھے تھے تو بہت ساری چیزوں سے ان کے لیے بھی انکار کرنا ممکن نہیں تھا۔ عمران خان صاحب ریلیونٹ ہے، لیکن کس لیے ریلیونٹ ہے؟ کیونکہ ان کی لڑائی جن لوگوں سے ہے وہ ریلیونٹ ہے۔ عمران خان صاحب کی لڑائی تو ہے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ یہ ٹھیک ہے کہ نواز شریف صاحب کی طرح ان کے اندر وہ اتنا بڑا پن نہیں ہے کہ جیسے 20 اکتوبر گجرانوالہ میں نواز شریف صاحب تقریر کر کے فرماتے ہیں کہ ہمارا جھگڑا عمران خان صاحب سے نہیں ہے، ہماری شکایات جنرل باجوہ صاحب آپ سے ہیں، جنرل فائز حمید آپ نے یہ کیوں واردات کی، اس کو بھی چھوڑ دیں کہ عمران خان صاحب نے تیسرے چوتھے دن جنرل باجوہ صاحب بھی کسی فنکشن میں بیٹھے تھے اور نے کہا نواز شریف تمہاری یہ جرت، خدا کا نام لیتے ہو اس زمانے میں۔ چنانچہ یہ وہ نظام ہے جو کہ 25 جولائی کو آر ٹی ایس کے ذریعے اسٹیبلش کیا گیا، اس کو 8 فروری سے فارم 47 کے ذریعے ری انفورس کر دیا گیا۔ اور مجھے ڈر اس کا نہیں ہے کہ شہباز شریف صاحب کے جس نظام کے اندر وہ فٹ ہے وہ نظام اس کا کیا بنے گا، مجھے ڈر یہ ہے کہ اس نظام کو جو اگلا نظام آئے گا جو زبیر صاحب نے تھوڑا سا اس کا اشارہ کیا وہ کیسا ہوگا۔ نہ 25 جولائی کا الیکشن نواز شریف عمران خان نے کرایا ہے، نہ 8 فروری کا الیکشن نواز شریف صاحب نے کرایا ہے۔ عمران خان صاحب زیادتی کیا کرتے ہیں؟ وہ کیوں ان لوگوں کو گالیاں دیتے ہیں جن کے جا کے خود پتہ چل گیا ہے کہ جاوید لطیف صاحب صحیح کہتے ہیں کہ آج تک جو جرائم ریکارڈ کے اوپر ہوئے ہیں، حدیبیہ کا ملا لیں، کوئی ملا لیں کرپشن کے، اور عمران خان صاحب کے ملا لیں، حقیقت یہ ہے کہ وہ بے قصور ہوں گے، لیکن کیسز کے اندر جو کوالٹی آف دا کیسز ہے وہ عمران خان صاحب کے خلاف زیادہ مستند ہے۔ میں تو ایک ہی بات تحریک انصاف والوں کو کہتا ہوں جو بڑے بڑے سینئر لوگ ہیں اور سمجھدار ہیں، میں نے کہتا ہوں کہ القادر ٹرسٹ کے اندر
چشم تصور میں سمجھیں کہ جی اس کے 2 ٹرسٹیز ہیں، ایک کا نام ہے میاں محمد نواز شریف صاحب اور ایک کا نام ہے بیگم کلثوم نواز صاحبہ مرحومہ۔ 180 ملین پاؤنڈ جو ہے وزیر اعظم نواز شریف صاحب نے ان کو سپریم کورٹ کے حوالے کر دیا، اور پھر اس کے 460 کنال زمین القادر ٹرسٹ جس کے ٹرسٹی میاں نواز شریف صاحب ہیں ان کو انہوں نے زمین دے دی، اور پھر 30 کروڑ روپے کی شاید بلڈنگ ہے، مجھے اب ایگزیکٹلی نہیں پتہ، کہنا نہیں چاہیے، اور یہ سنا ہے کہ 30-35 کروڑ کا انڈومنٹ فنڈ ہے وہ دے دیا۔ میرے عمران خان صاحب جو ہے نواز شریف صاحب کو کیا کہتے، بس مجھے اس کا جواب دے دیں کہ نواز شریف صاحب چور تھے کہ انہوں نے قوم پہ $180 ملین کا ڈاکہ مارا، ذاتی طور پہ 460 کنال زمین لے لی اور کہہ دیا یہ تو ٹرسٹ ہے۔ چنانچہ بات یہ ہے کہ اصل میں ہم انصاف نہیں کرتے، ہم جب پوزیشن لے لیں، سائڈ لے لیں، میں نے عمران خان صاحب کے خلاف پوزیشن لی ہے، میں ان کی تعریف نہیں کروں گا۔ ابھی ہماری پاکستان کے اندر ایک اتنی ان ایتھیکل بات ہے، میں نواز شریف صاحب کی برائی نہیں کروں گا۔ اب جب کرو تو وہ ناراض ہو جاتے ہیں، اس سے تعریف کرو تو کہتے ہیں جی میں اسے قبلہ درست کر لیا، چینج کر لیا حفیظ اللہ نیازی نے۔ اس وقت پوائنٹ آ گیا آپ کا، بحران سیاسی ہے، پوائنٹ آ گیا، اور اس بحران کا حل جب تک نہیں نکلتا، اس وقت عمران خان ایک فکر ضرور سنتے جائیں کیونکہ وہ میرا خیال ہے ریلیونٹ ہو جائے تاکہ کچھ تو کنکلوڈ ہونا۔ ایک فکر یہ ہے کہ عمران خان صاحب آپ جب آپ پوری سیشن تھی، آپ درجنوں جلسے کر رہے تھے 2022 میں، اور پھر 2023 میں انٹرویو، ہر طرح کے انٹرویو دے رہے تھے، کامران شاہ صاحب کو بھی آپ نے انٹرویو شاید دے دیا تھا، آپ اور عاصم منیر صاحب ابھی پوری طرح پاؤں نہیں جما چکے تھے، اور آپ کی بیانی کی وجہ سے پاکستانی فوج کے خلاف آپ کا سوشل میڈیا کا بے ایمانہ پروپیگنڈا ہوا۔ اب تب کچھ فوج کو کچھ ہی بگاڑ سکے، تو آج آپ فیلڈ مارشل کے مقابلے میں جو کہ 10 مئی کے بعد اور 24 جون کے بعد کے فیلڈ مارشل ہے، مطلب اس ان حالات میں جو 2% ان کی انکریز ہی ہوئی ہے نا، اس سے کم تو نہیں ہوئی۔ تو چنانچہ بڑی پوائنٹ آ گیا جی آپ کا کہ تحریک انصاف کے پاس کوئی گیم پلان نہیں ہے کہ ان موجودہ حالات کو کیسے سارٹ آؤٹ کرے، کیسے ٹیکل کرے، اور لوگوں کے اپنے بیسٹ انٹرسٹ ہیں جو باہر کر رہے ہیں۔